ولا یغتب بعضکم بعضا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی حضور سرور کائنات، روح کائنات، جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، محترم سامعین و حاضرین، خالق کائنات نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا واولئک ھم الفاسقون۔ اور جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں، پھر 4 گواہ معائنہ کے نہ لائیں، تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق ہیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں، واصلحوا اور سنور جائیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت کے اس کلام پاک کے اندر تلاوت کردہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے کسی پر جھوٹا الزام لگانے کی مذمت بھی کی ہے اور اس کی سزا بھی بیان فرمائی ہے، اور کسی کا وہ عیب کہ جو اس میں موجود نہ ہو، اس کو بیان کرنا اور اس کی طرف اس عیب کو منسوب کر دینا، یہ بہتان کہلاتا ہے۔ اور اگر کسی بندے میں کوئی عیب پایا جاتا ہے اور اس عیب کو اس کی عدم موجودگی کے اندر اس کی عزت کو پامال کرنے کے لیے یا اس کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر اس کے عیب کو بیان کیا جائے تو یہ غیبت کہلاتا ہے، کہ جس پر اللہ رب العزت نے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، کہ کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا،
کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ گویا کسی کا ایسا عیب جو اس میں فی نفس ہی موجود ہوتا ہے اور اس کی عدم موجودگی میں، یعنی اس کے پیٹھ پیچھے وہ جب موجود نہ ہو تو کسی کو بیان کرنا، بتا دینا یا اس کی تشہیر کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اور غیبت کو قرآن نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے، جرم ہے۔ اور غیبت کرنے کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں جو ایک اسلامی معاشرے کے اندر انتشار پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ غیبت کے نتیجے میں بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ، اس سے بھی بڑا جرم وہ بہتان تراشی ہے، یعنی کسی پر جھوٹا الزام لگا دینا کہ جو کسی شخص کے اندر عیب نہ ہو تو بتا دیا جائے کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے یا وہ اس کام کا مرتکب ہوا ہے، حالانکہ اس میں وہ نہ عیب موجود ہے اور نہ ہی اس نے وہ کام کیا ہے۔ اس کو بہتان کہا جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا، یعنی جھوٹی بات اس کی طرف منسوب کر دینا، فرمایا کہ یہ آسمانوں کی جو وسعت ہے یا اس کا جو بوجھ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بھاری اس کا وزن ہے۔ لہٰذا کسی کے بارے میں کوئی بہتان باندھنے سے مکمل طور پر احتراز کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے تلاوت کردہ آیات میں فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات، وہ جو پاک باز پارسا عورتوں پر عیب لگائیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ معائنے کے وہ نہ لائیں تو فجلدوہم 80 جلدۃ، تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ یعنی شریعت میں، دین اسلام میں اس شخص کا یہ جرم 80 کوڑوں کی سزا کا مستحق ہے کہ جو شخص کسی پر جھوٹا الزام عائد کر دیتا ہے۔ تو کسی پر جھوٹا الزام لگانا، یہ اس کے جھوٹا ثابت ہونے پر اللہ پاک نے فرمایا فجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور ان کی کہ جو یہ جھوٹا بہتان لگاتے ہیں، جھوٹا الزام کسی پر لگا دیتے ہیں، فرمایا کہ ان کی گواہی کبھی بھی نہ مانو، ان کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو۔ اور ساتھ فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہی فاسق ہیں، یعنی گناہ گار ہیں۔ لیکن اگر کسی سے یہ جرم ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو اس غلطی کا خمیازہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے۔ ایک تو اس کے اوپر شرعی اعتبار سے حد جاری کی جائے گی، باقی اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگے، توبہ کرے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ اس شخص سے بھی وہ اپنا حق معاف کروائے
کہ جس پر اس نے جھوٹا الزام لگایا ہے۔ یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر بڑی عام ہوتی جاتی ہے، اور بلا سوچے سمجھے اگر کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے تو ہم اسے پھر آگے پھیلانے میں بھی ذرا دیر نہیں کرتے، اور اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے کہ کیا یہ سچ بات بھی ہے یا جھوٹ ہے۔ اس کے سچا یا جھوٹے ہونے کی تحقیق کیے بغیر اس کو ہم دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، اس کو پھیلا دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے سب تک بات پہنچ جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بعد میں معلوم ہو کہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، لیکن جو اس کا فوری نقصان ہوتا ہے وہ بعض اوقات بہت بھیانک ہوتا ہے۔ 2018 کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو رپورٹ ہوا کہ ایک شخص جو ہوٹل کا مالک تھا، اس نے اپنے ملازم کے اوپر یہ الزام عائد کیا کہ اس نے چاول چوری کر کے اپنے بچوں کو گھر دیے ہیں، تو وہ چاول چوری کر کے لے گیا ہے۔ چنانچہ جو ہی اس نے اپنے اس ملازم پر یہ الزام عائد کیا اور اس سے پوچھا اور اس کی بےعزتی کی، اس کی انسلٹ سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اس حد تک بعض اوقات انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جان لینے تک پہنچ جاتا ہے، جو کہ کسی بھی اعتبار سے قابل تعریف نہیں ہے۔ خود کو آدمی اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اگر اتار لیتا ہے تو وہ اپنا ہی مجرم بن جاتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ آدمی کو اپنی جان لینے کا اختیار حاصل نہیں ہے، یعنی آدمی اپنا بھی مالک کلی طور پر نہیں ہے، کہ اگر آدمی اپنے آپ کو خودکشی کرنے کے لیے تیار کرتا ہے تو یہ اس کی جورسڈکشن میں نہیں آتا، اس کے اوپر قدرت حاصل نہیں ہے، یعنی اسے اختیار نہیں دیا گیا۔ چہ جائے کہ باقی معاملات کے اندر ہم اپنے جسم کو، اپنے آپ کو اپنی مرضی سے اس حد تک استعمال کر سکتے ہیں کہ جس کی شریعت نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو اپنے اعضاء کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر اور اپنی ذات کے اوپر ایک خاص حد تک اختیار حاصل ہے۔ وہ اس اختیار سے جو ہی آگے بڑھے گا، حد کراس کرے گا، تو وہ مجرم بن جائے گا، چاہے وہ اپنے ہاتھوں کو غلط استعمال کرے یا اپنے پاؤں کو یا اپنے ذہن اور سوچ کو، شعور کو، زبان کو یا کسی بھی چیز کو، اپنے اختیارات کو اگر وہ غلط استعمال کرے گا اور اس سے ظلم و زیادتی کرے گا، کسی کو نقصان پہنچائے گا، تو وہ عند اللہ اس کو پکڑا جائے گا، پوچھا جائے گا اور سزا کا وہ مستحق قرار پائے گا۔ اور باوجود اس کے کہ وہ نیک اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پورے کرنے والا ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور دوسروں کے اعتبار سے بھی وہ جواب دہ ہے۔ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ سے پوچھا کہ مل مفلس کون ہے، تو صحابہ نے کہا کہ من لا درہما ولا دینارا، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، درہم نہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو اس دنیا سے نیک اعمال لے کر جانے والا ہے، نمازیں ادا کرنے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے، حج بھی کرنے والا ہے، یعنی جو شریعت اسلامی کے مختلف نیک اعمال ہیں وہ بجا لانے والا ہے، حقوق اللہ پورے کرنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہے،
کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہے یا کسی کو مارا پیٹا ہے یا کسی کا خون بہایا ہے، تو اس حالت میں جب وہ آخرت میں قیامت کے روز میزان اور حساب کتاب کا سامنا کرے گا، تو حضور نے فرمایا کہ اس کی وہ نیکیاں جو نماز کی صورت میں تھیں، روزے کی صورت میں تھیں، صدقات و خیرات کی صورت میں تھیں، حج عمرے اور دیگر نیک اعمال کی صورت میں تھیں، وہ ساری کی ساری ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کی اس نے غیبت کی ہوگی، جن پر اس نے جھوٹا الزام لگایا ہوا ہوگا، جن کو مارا پیٹا ہوگا، جن کو ظلم کا نشانہ بنایا ہوگا، جن سے ظلم یا زیادتی کی ہوگی، جن کے حقوق سلب کیے ہوئے ہوں گے، جن کو تشدد کا شکار کیا ہوگا یا جن کے مال پر زبردستی قبضہ کر لیا ہوگا، یعنی کسی بھی انداز سے لوگوں کے حقوق کے اوپر اس نے ڈاکہ ڈالا ہوگا، تو ان حقداروں کو اس کی وہ نیکیاں جو اس نے نوافل کی صورت میں، نمازوں کی صورت میں، تسبیحات کی صورت میں اور شب بیداریوں کی صورت میں، روزوں کی صورت میں اس نے جمع کی ہوں گی، یہ نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی۔ حدیث پاک میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، جو نمازیں تھیں، روزے تھے، نیک اعمال تھے، صدقات و خیرات اور زکوٰۃ تھیں، سب ختم ہو گئیں، لیکن ابھی تک اس نے جو لوگوں پر ظلم ڈھائے ہوئے تھے وہ ختم نہیں ہوئے، ان کے حقوق وہ پورے نہیں ہوئے، ابھی حقدار اپنا حق کا مطالبہ کرنے والے موجود تھے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان حقداروں کے کہ جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا، جن پر بہتان لگایا تھا، جن کی غیبت کی تھی، جن کو برا بھلا کہا تھا اور جن کو مال کو نقصان پہنچایا تھا، مال اپنے قبضے میں کر لیا تھا، یہاں تو ہم تھوڑے سے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے یا طاقت کو استعمال کرتے ہوئے جو مجبور ہے یا جو مظلوم ہے اس کے اوپر ترس یا رحم کھانے کی بجائے اس کے مال کو اپنے مال میں ملا کر یا اس کے اوپر قابض ہو کے ہم اپنا حق ثابت کرنے کے لیے دیر نہیں لگاتے، وہاں پچھتانا پڑے گا کہ یہ میں نے کیا کیا، کہ نیکیاں بھی ساری چلی گئیں اور اب جو ان کے گناہ تھے وہ اس کے ذمے ڈال دیے جائیں گے، پھر اس طرح سے ان کا حق پورا ہوگا۔ حضور نے فرمایا ثم طرح الی النار، پھر اس کو نار جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو کیا فائدہ آج کے اس دنیا کے اندر کسی کو کسی طرح سے بھی نقصان پہنچانے کا، جب یہاں پر بدلہ اگر وہ نہیں لے پاتا، نہیں لے سکتا، تو ایک دن تو موجود ہے کہ جہاں کوئی بھی زور زبردستی نہیں چلے گی، نہ وہاں پر اپنی طاقت کا استعمال آدمی کر سکے گا، نہ وہاں جسمانی قوت اور زور کام آئے گا، نہ ہی تعلقات کام آئیں گے، نہ ہی عہدہ اور اختیار کام آئے گا۔ وہاں پر صرف اور صرف جو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ صرف یہی ہیں کہ یہاں اگر کسی کے ساتھ نیکی کی ہوگی، کسی مظلوم کی داد رسی کی ہوگی، کسی مصیبت زدہ کے ساتھ اس پر مزید مظالم ڈھانے کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی کی ہوگی، کسی مجبور کی مجبوری کو دور کیا ہوگا اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا ہوگا، کسی ظالم شخص کے ظلم کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہوگا، تو وہاں پر وہ نیکیاں کام آئیں گی۔ لوگوں پر کیے ہوئے جو ظلم ہیں وہ انسان کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ تو فرمایا ایک تو ان کی شہادت کو کبھی بھی قبول نہ کرو، ہاں وہ توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بندے پر اگر ظلم یا زیادتی کی ہے، اس کی غیبت کی ہے یا اس کے اوپر بہتان باندھا ہے، تو اس سے بھی معافی مانگی جائے
اور اس بات کا اعلان بھی کیا جائے کہ جو تم پر یہ الزام لگایا تھا وہ جھوٹا تھا، اور سب کو بتایا جائے جن کے سامنے یہ اقرار کیا گیا تھا۔ لہٰذا فرمایا کہ ان کے لیے یہ ہے من بعد ذالکا، کہ اس کے بعد وہ توبہ کریں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح بھی کریں، اپنے آپ کو سنواریں بھی، کہ آئندہ ایسے کام کرنے سے باز آ جائیں، ایسے کام میں مبتلا ہونے سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور پھر ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، مہربان ہے، اس کی رحمت، اس کی بخشش وہ بہت وسیع ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہوں کو لے کر آ جاؤ، اللہ رب العزت کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے، وہ تو اس سے بھی وسیع رہتی ہے۔ رحمتی واسعت کل شیء، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کی کوشش تو ہو، اس رحمت سے استفادہ کرنے کے لیے آدمی گناہوں سے بچنے کی تو کوشش کرے، اور توبہ بھی صحیح معنوں میں کرے۔ یہ نہیں کہ ایک گناہ کر لیا فوری توبہ کر کے رسمی طور پر دوسرے گناہ کے لیے تیار ہو گئے، یہ نہیں۔ اللہ رب العزت سے اس پہلے گناہ کے اوپر نادم ہوتے ہوئے، پشیمان ہوتے ہوئے، شرمندہ ہوتے ہوئے، سچے دل کے ساتھ اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کے بعد توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، یعنی اس کا بالکل کھاتا جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا ایک پرابلم ہے کہ ہم رشتہ داروں کے اندر بھی، دوست احباب کے اندر بھی، خاص طور پر رشتہ داروں کے اندر ہم ایسے بہتان جو ہے وہ باندھتے ہیں۔ غیبت تو بالکل عام سی چیز سمجھتے ہیں نا، کہ جیسے یہ برائی نہیں ہے، اسے کوئی اتنا زیادہ معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا۔ بعض اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے کہ غیبت کر رہے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ اگر غیبت نہ ہو تو میں یہ بات کر لوں، یعنی یہ انداز اختیار کر لیا جاتا ہے کہ پتہ بھی ہے سننے والے کو بھی اور بتانے والے کو بھی کہ یہ گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے پاک کلام کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اس لیے چونکہ وہ بندہ سامنے موجود نہیں ہوتا، جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ موجود نہیں ہے، اگر وہ موجود ہو تو وہ خود اپنا جواب دے سکتا ہے، وہ بات کر سکتا ہے، وہ اپنا ڈیفنس کر سکتا ہے، دفاع کر سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ موجود نہیں ہوتا تو وہ بمنزلہ مردہ ہے کہ جو جواب ہی نہیں دے سکتا، جو اس کو روک نہیں سکتا یا اس کا دفاع نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، لہٰذا بہتان اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، کہ اس کے لیے عذاب علیم ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر۔ اور جنہوں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام لگایا تھا، ان کا بھی ذکر ہے، اور اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، کہ جب تم نے یہ بات سنی، جب کچھ منافقین نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کچھ بہتان تراشی کی، تو اللہ پاک نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ، اور کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا تھا، قل تم یہ کہتے ما یکون لنا،
کہ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے نتکلم بہذا، ہم ایسی بات کریں. کیوں؟ سبحانکا، تو پاک ہے ذات، پاکی ہے تیری. ھذا بہتان عظیم، فوری طور پر تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا کھلا بہتان ہے. لہذا بہتان باندھنا، یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ منافقین کا کام ہے. یہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جو فتنہ اور فساد پیدا کرنے والے ہیں، یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے. اور ہمیشہ اپنے آپ کو بہتان تراشی، عیب جوئی سے اور عیب گوئی سے آدمی کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہمیشہ اس سے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا چاہیے کہ جو شخص دوسروں کی عزت کو پامال کرتا ہے، اس کی اپنی عزت جو ہے وہ پامال ہو جاتی ہے. اور ایک بڑا سنہری اصول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے عطا فرمایا ہے. فرمایا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی جب تک وہ پسند نہ کرے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ جب تک وہی چیز جو اسے اپنے لیے پسند ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے جب تک وہ پسند نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. آدمی چاہتا ہے کہ میری غیبت نہ کی جائے، لیکن اس کے باوجود دوسروں کی غیبت سے وہ باز نہیں آتا. کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر الزام لگایا جائے، کوئی بہتان باندھا جائے، بلکہ جو اس کے اندر عیب پایا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی وہ پسند نہیں کرتا کہ وہ کسی سے سنے، لیکن دوسروں کے لیے یہی چیز وہ پسند کر لیتا ہے. یعنی یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے، دوہرا معیار ہے. اگر ہر چیز کے بارے میں آدمی اپنے آپ کو ایک پیمانہ بنا لے کہ اگر کوئی شخص میرے بارے میں یہ بات کرے تو کیا یہ مجھے اچھا لگے گا، جب مجھے اچھا نہیں لگے گا تو سمجھ لے کہ وہ دوسرے کو بھی اچھا نہیں لگے گا، لہٰذا وہ بات نہ کرے. جو کام وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کیا جائے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، میں اپنے لیے نہیں پسند کرتا، تو پھر میں وہ دوسروں کے لیے کیوں پسند کر لیتا ہوں؟ وہ میں اپنے عزیز اور بھائی کے لیے کیوں پسند کر لیتا ہوں؟ وہ میں اپنے رشتہ داروں کے لیے کیوں پسند کر لیتا ہوں؟ جو چیز مجھے پسند نہیں ہے، جو چیز مجھے پسند ہے اپنے لیے، وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے گا تو ایمان کے اس درجے کے اوپر فائز ہوگا کہ جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، جس کی تعلیمات قرآن نے دی ہیں، حدیث پاک نے دی ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ نے دی ہیں. کبھی آپ نے کوئی ایسا واقعہ پڑھا ہے کہ ہمارے پیارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کے بارے میں؟ بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سیرت یہ ہے کہ گالیاں سن کر بھی اس کے بدلے میں دعائیں دی ہیں. طائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی جب جبریل امین آتے ہیں کہ ان کو ہم ملیا میٹ کر دیں، آپ حکم کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی منع فرما دیتے ہیں. یعنی کسی کے بارے میں، وہ لوگ کون تھے؟ کافر تھے. ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بھی ایسے جذبات نہیں رکھتے کہ جو خیر خواہی کے اوپر مبنی ہوں، جو ان کی بھلائی کے اوپر مبنی ہوں، جو ان کی فلاح و بہبود کے لیے کیے جانے چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.